السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان شریف کا مقدس مہینہ قریب آ رہا ہے۔ ہمارے سلسلے کے بزرگان دین کا یہ طریقہ تھا کہ اس مہینے کا استقبال کرتے، خود روزہ رکھتے اور اپنے مریدوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیتے، خود عبادت کرتے اور اپنے مریدوں کو بھی عبادت کرنے کا حکم دیتے، خود تراویح پڑھتے اور اپنے مریدوں کی بھی تراویح پڑھنے کا حکم دیتے۔ بزرگان دین کا یہ عمل رہا ہے کہ وہ رمضان شریف کے استقبال کے ساتھ ساتھ اپنے حجرے کی صفائی کرتے۔ بزرگان دین کا الگ حجرہ ہوتا تھا اور اسی حجرے کے بغل میں مسجد بھی ہوتا تھا۔ وہ اپنے حجرے کی بھی صفائی کرتے، ساتھ ساتھ مسجد کی بھی صفائی کرتے اور اپنے مریدوں سے کہتے تھے کہ بیٹا حجرہ بھی صاف کرو، مسجد بھی صاف کرو اور اپنا دل بھی صاف کرو، کیونکہ جب تک تمہارے دل میں میل ہے تم سے اللہ راضی نہیں ہوگا، جب تک تمہارے دل میں بغض ہے تم سے اللہ راضی نہیں ہوگا۔ وہ خود بھی رمضان شریف میں عبادتیں کرتے اور اپنے مریدوں سے بھی عبادتیں کرواتے، اور رمضان شریف میں خود بھی صدقہ خیرات کرتے اور اپنے مریدوں سے بھی صدقہ اور خیرات کرنے کو کہتے۔ اور رمضان میں ان کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کیا جائے، رمضان میں ان کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ غریبوں کی مدد کیا جائے، کیونکہ بزرگان دین کا یہ اصول ہے کہ ان کے در سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ اگر بھوکا آئے تو اسے کھانا ضرور کھلاتے ہیں، کیا ہوا جو خود بھوکے رہ جاتے ہیں۔ اگر کوئی ننگا آئے تو اس کو کپڑا ضرور پہناتے ہیں، اگر کوئی پیاسا آئے تو اس کو ضرور پانی پلاتے ہیں۔ بزرگان دین جو ہوتے ہیں خدمت خلق کرتے ہیں، تو رمضان شریف میں ان کا یہ عمل ہوتا تھا کہ خوب اللہ کی عبادت کرتے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے اور اپنے گھر والوں سے بھی کہتے کہ تم بھی اللہ کی عبادت کرو، اپنے مریدوں کو اللہ کے لیے لگا دیتے تھے، خدمت خلق بھی کرتے تھے، عبادت بھی کرتے تھے۔ ہمارے سلسلے کے بزرگان دین کا یہ بھی طریقہ تھا کہ وہ رات بھر قیام کرتے، دن کو روزہ رکھتے اور چند کھجوروں سے افطار کرتے۔ ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ تھا کہ ان کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ ان کا نفس مر جائے، اور جب انسان کا نفس مر جاتا ہے تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ بزرگان دین کی ہر لمحہ ہر آن یہی کوشش ہوتی تھی کہ ان کا نفس مر جائے۔ پہلے وہ خود نفس کو مارتے تھے، جب ان کا نفس مر جاتا تھا تو اللہ کے قریب ہو جاتے تھے، اور جب وہ اللہ کے قریب ہو جاتے تھے تب وہ کوشش کرتے تھے کہ ان کا مرید بھی اللہ کے قریب ہو جائے۔ اس لیے مرید سے کہتے تھے کہ روزہ رکھو، کیونکہ روزہ رکھنے سے انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، روزہ رکھنے سے انسان کا نفس مردار ہو جاتا ہے۔ وہ ان کو باطنی روزہ بھی رکھواتے۔ ہمارے سلسلے کے بزرگ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مریدوں، جب رمضان شریف قریب آ جائے اس کا استقبال کرو، کیونکہ جو شخص رمضان شریف کا استقبال کرتا ہے، رمضان شریف کے آنے پر خوشی مناتا ہے، خیر بانٹتا ہے، تو اللہ رب العزت اس سے راضی ہو جاتا ہے اور وہ بندہ اللہ کے مقرب بندوں میں شمار ہو جاتا ہے۔ تو اے مریدوں، تم بھی رمضان آنے کی خوشیاں منایا کرو، خیر بانٹا کرو، بھلائیاں بانٹا کرو۔ اور جو شخص رمضان شریف کے جانے کا غم مناتا ہے، رمضان شریف کے جانے پر دکھ کا اظہار کرتا ہے، رمضان شریف کے جانے پر وہ خوش نہیں ہوتا، تو اللہ رب العزت اس کے عمر میں برکتیں فرماتا ہے، اللہ رب العزت اس کے رزق میں برکتیں فرماتا ہے۔ تو اے مریدوں، تم بھی رمضان کے جانے پر غم منایا کرو، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ تو یہ ہمارے سلسلہ کے بزرگان دین کا یہ طریقہ تھا کہ وہ رمضان آنے کی خوشی مناتے تھے اور رمضان کے جانے کا غم مناتے تھے۔ تو آپ بھی رمضان شریف کے آنے کی خوشی منائیں اور رمضان شریف کے جانے کا غم منائیں، کیونکہ اس مہینے میں اللہ رب العزت کی بے شمار رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ رب العزت کی بے شمار برکتیں نازل ہوتی ہے، اور اس مہینے میں آپ اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اپنے نفس کو رسوا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی ایک دن اللہ کے مقرب بندوں میں شمار ہو جائیں گے۔